آپ کو اور اپنے اولاد کو، انفسکم و اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ بچاؤ، اللہ کہتا ہے بچاؤ۔ جہنم جو بہت ہی خوفناک جگہ ہے، جہنم جو عذاب کا گھر ہے، جہاں تکالیف ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، جہاں عذاب دیے جائیں گے۔ لماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، بیوی بچوں کو جہنم بچاؤ۔ جہنم سے بچانے کی فکر کرو، سوچو وہ کون سا طریقہ ایک کار ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ چلنے پر ہمارے بچے جہنم بچائیں گے، وہ کون سا طریقہ ہے جو جہنم کو لے جانے والا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ علم آتا ہے انفسکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان پتھر ہوں گے۔ جہاں انسان جلا کرے گا یا پتھر جلا کرے گا، وہاں لکڑی نہیں ہوا کرے گی، وہاں کوئلہ نہیں ہوا کرے گا، اس آگ کا انسان جلے گا۔ انسان کے جسم جلیں گے، اس روشنی پیدا ہوگی اور اس سے جو ہے پتھر جلیں گے۔ کہا گیا وہ پتھر، یہ پتھر کون سا ہوگا؟ یہ پتھر وہ ہوگا جس کی لوگ اللہ چھوڑ کے بات کرتے ہیں، یہ وہ پتھر ہوگا جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کو لوگ پوجتے ہیں، جس کے سامنے سب لوگ نہوڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، وہ پتھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بھی، ان لوگوں کو بھی جو بتوں کو پوجتے ہیں، ساتھ میں ان پتھروں کو بھی جس کی پوجا کی جاتی ہے، جہنم ڈال دے گا، بتانے کے لیے کہ تم جس کی پوجا کرتے تھے دیکھو وہ بھی جہنم میں جل رہا ہے، جس کی عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی جہنم میں جل رہا ہے، وہ آگ کا کنڈا بنا ہوا ہے، بتانے کے لیے تہجد کہے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس آگ کے اوپر جو ہے فرشتے متعین ہوں گے، فرشتے وہ ہوں گے جو بہت سخت دل ہوں گے، سخت گیر ہوں گے، ان کا دل بہت سخت ہوگا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جہنم پر ایسے فرشتے معمور ہوں گے جو بالکل بہرے ہوں گے، سنیں گے نہیں۔ آدمی جہنم میں جل رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا اور بہت چیخے گا، کہے گا اے فرشتوں کا یا مالک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ میرے عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ وہ چلا رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، حدیث میں آتا ہے چیخ رہا ہوگا، 50 سال تک چیخے گا لیکن فرشتے کے کان میں آواز نہیں جائے گی۔ اس کے بعد فرشتے کے کان میں آواز جائے گی، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اے مالک جہنم اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ میرے عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ تو وہ فرشتے کہیں گے پڑے رہو، ذوقوا عذاب الحریق، جہنم کا مزہ کا چکھو، عذاب کا مزہ چکھو، چکھتے رہو۔ 50 سال بعد سنیں گے پھر کہیں گے چکھتے رہو، پڑے رہو، تم نے ایسے کام کیے ہیں، ایسے برے اعمال بڑھتے ہیں، ایسا انجام پاتے رہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جہنم بہت ہی بھیانک چیز ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، اے ایمان والو، اپنی اولاد کو، اپنے لخت جگر کو، جگر کے پارے کو تم جہنم بچاؤ۔ کیا تم نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ تیرے بچے کے پاؤں میں تھوڑا سا کانٹا چبھ جاتا تھا تو پریشان ہو جایا کرتے تھے، کیسے بچانے کی اور اس کے کیسے مرہم پٹی کیا کرتے تھے، کبھی اس کا ہاتھ جل جاتا تھا تو کیسے تم پریشان ہوا کرتے لگایا کرتے تھے۔ جہنم تو کیسے ہزاروں گنا سخت وہاں عذاب وہاں کا ہے، اس سے بتائیں تدبیر کرو، تدبیر اللہ کا تدبیر کرو، اللہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جہنم سے تدبیر کرو۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ ان کی اولاد ہی نہیں، ان کے ماننے والے جہنم سے بچے رہیں۔ تمام انبیاء نے، ظاہر ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی اولاد کو دعوت دی، کہا کہ اے میرے بیٹو میرے بعد ایسے کام مت کرنا جو جہنم جانے باعث ہو۔ وہ جانتے تھے گناہ معاف ہو جاتا ہے، انسان گناہ بہت سارے ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن شرک معافی نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے کہ شرک ہلاکت کا باعث ہوا کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اولاد سب سے پہلے جس کی دعوت دی ہے وہ کہا تھا، یاد ہوگا آپ کو حضرت یعقوب بوڑھے ہو گئے تھے، مرض الموت میں تھے، ادھر انہوں نے اپنے بیٹوں جمع کیا تھا، کہا تھا اے میرے بیٹے بتاؤ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی بات کرو گے؟ بیٹے پوچھ رہے ہیں، مرنے کا وقت ہے، آخری لمحہ ہے، کہتے ہیں اے میرے بیٹے بتاؤ تم کس کی بات کرو گے؟
بیٹوں نے کہا تھا اے میرے ابو جان، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا لخت جگر ہوں، میں نے آپ کی باتیں سنی ہے، میں نے اللہ کی باتیں جانی ہے، یہ میرے ابو جان ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم آپ کے بعد کہتے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل اسحاق الہ واحدہ، کہ اے میرے ابو جان ہم آپ کے بعد آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے باپ اسحاق، کہا تھا کہ آپ کے باپ اسحاق اور ان کے باپ ابراہیم کے رب کی بات کریں گے، ایک اللہ کی بات کریں گے، ایک اللہ کی بات کریں گے، ہم کسی اور کی پوجا نہیں کریں گے۔ بچوں نے اپنے باپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کے بعد اللہ کی بات کریں گے، یہ پیغام بتا رہا ہے، ہمیں آپ دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو وصیت کریں کہ اے میرے بچوں، میری زندگی کی ایک سیما ہے، میں مر جاؤں گا، بتاؤ تو میرے بعد تم کیا کرو گے؟ کیا تم چوری چماری کرو گے؟ کیا تم زنا کرو گے؟ کیا تم برے کام کرو گے؟ کیا تم اللہ کو ناراض کرو گے؟ کیا تم معاشرے کا کلک بنو گے؟ معاشرے کی برائی کا ذریعہ بنو گے؟ ضرورت ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، میں نے کئی ہوتا بچے بلاتا کہ اے میرے بیٹا میں مر رہا ہوں، تیری ماں ہے، ماں کا خیال کرنا، تیری بہن کا خیال کرنا، ہم یہ وصیت کرتے ہیں۔ حالانکہ ماں کا خیال کرنا تو یہ تو فریضہ ہے، یہ سماجی فریضہ ہے، سب کرتا ہے۔ بہن کی ذمہ داری جو تھا نا، یہ سماجی ذمہ داری ہے، سب کرتا ہے، یہ اہم چیز نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہر باپ اپنے بیٹے وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد بت پرستی نہ کرنا، قبر کو نہ پوچھنا، آستانے کو نہ پوچھنا، اللہ ہی تیرا رب ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسی کو پکارنا۔ یہ دعوت دہرے کو جو ہے دعوت ایسا دیتا ہے، بچہ اسے ایسا کرتا ہے تو یہ ایسا بچہ جو ہے باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جانتے ہیں، لوگ ماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا عمل نہیں، اس کا ثواب نہیں ملا کرتا ہے، لیکن 3 ایسے کام ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد ہی ملا کرتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، انسان مٹی میں مل جاتا ہے، اس کے بدن کی گوشت پوشت کو مٹی کھا جاتی ہے، کیڑا کھا جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی 3 کام ایسے ہیں کہ ثواب مرنے کے بعد ملا کرتا ہے۔ کہا ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرا کہا وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، دوسرا وہ نیک اولاد، میں مر تو گیا لیکن اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ رہا ہے، اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑا ہے وہ نیک ہے، صالح ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، نبی کا فرمان بردار ہے، نبی کی اتباع کرنے والا ہے، نبی سے محبت کرنے والا ہے، نبی سے پیار کرنے والا ہے، نبی کی سنت کے لیے جان دینے والا ہے، یہ جذبہ ہے۔ اگر ایسی اولاد چھوڑا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی اولاد کی عبادت بھی، عبادت کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہتا ہے، ماں باپ مر جاتے ہیں ثواب ملتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے، یہ ہمیں پیغام مل رہا ہے اس سے کہ ہم ایسی اولاد چھوڑے اپنے پیچھے جو میرے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہماری دعا کرے، ہماری دعا کرے۔ آپ اپنے پیچھے اور ایسی اولاد چھوڑتے ہیں، یہ کہ بہت پیسے ہیں، بہت دولت ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اس میں دین نہیں ہے، لیکن اس میں دین نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، اس میں اللہ کی پہچان نہیں، رسول کی پہچان نہیں ہے، تو ایسی اولاد آپ کو کیا فائدہ دے گی؟ کیا فائدہ دے گی؟ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ باپ مر جاتا ہے، باپ کو جنازے کے لیے لوگ ممبئی سے آتے ہیں، سعودی عرب سے آتے ہیں، اور آنے کے بعد دیکھا گیا کہ بیٹا بغل میں کھڑا ہوا ہے، جنازہ ہو رہا ہے، بیٹا بغل میں کھڑا ہوا ہے، پوچھا گیا کیوں؟ کہا ہمیں دعا یاد نہیں ہے، جنازے دعا یاد نہیں ہے، ہم کیا پڑھیں گے؟ ایسی اولاد چھوڑ کے کیا فائدہ جو آپ کے لیے دعا نہ کر سکے، دعا مغفرت نہ کر سکے، آپ کے معافی نہ کروا سکے، ایسی اولاد کی کیا فائدہ؟ ایسے باز رہنا بہتر ہے، باز رہے بہتر ہے، بے اولاد بہتر ہے۔ اولاد ایسی چھوڑیے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں خیر کرے، آپ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، آپ کو اللہ آپ کے نام مرنے کے بعد ایسے کام کرے۔ میں کہا کرتا ہوں جب انسان کوئی پیڑ لگاتا ہے تو اس کا پھل ملتا ہے، پھل ملتا ہے، لوگ اس سے فائدہ ہوتے ہیں۔ اولاد بھی کیا ہے؟ ماں باپ کے لیے پیڑ ہے۔ اگر اولاد اچھی ہے، ہم نے اچھا پیڑ لگایا ہے، ہم نے لگایا ہے آم کا پیڑ، ہمیں آم ملے گا، ہم نے لگایا ہے ببول کا پیڑ، کانٹے ملیں گے۔
औलाद का ही यही मिसाल है। अगर हमने अपने पीछे अच्छी औलाद छोड़ी है तो हमें वो जो भी नेक काम करे सवाब मिलेगा। वो जो भी नेक काम करेगा, खास उसकी नियत हो या ना हो, इरादा हो या ना हो, सवाब मिलता रहेगा। वो नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, सबको खैरात कर रहा है, नेकी के काम में आगे बढ़ रहा है। जहाँ नेकियां हो रही हैं, जहाँ दीन की बातें हो रही हैं, उसमें आगे आगे बढ़ के आता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ दीन का काम हो रहा है वहाँ दामन छुड़ाते हैं, दामन छुड़ाते अलग हो जाते हैं, उससे दूर भागते हैं। ऐसी औलाद नहीं है। औलाद ऐसी है जहाँ कार्य खैर हो रहा है, जहाँ अल्लाह की बातें होती हैं, रसूल की बातें होती हैं, ऐसे मजलिस में जाया करता है और उसमें मुआविन हुआ करता है, मदद करता है। ऐसी औलाद छोड़ा है तो आपको सवाब मिल रहा है। आप उसकी नियत हो या ना हो, क्योंकि वो आपका पौधा है, आपका पेड़ लगाया हुआ है, तो आपका रहेगा। अगर आपने औलाद ऐसी छोड़ी है जो निकम्मी है, बुरी है, उसका बवाल भी आपको मिलेगा। अगर कोई मरने वाला मर गया, अपने पीछे उसने ऐसी औलाद छोड़ी है जो शराबी है, ज़िनाकार है, बदकुमाश है, बदतीनत है, बदचलन औलाद छोड़ा है, शराब का रसिया है, जुआ खेलता है, आस्ताने में सर टेकता है, ऐसी औलाद ने छोड़ी है। जो भी बुरा काम कर रहा है उसका अजाब, उसका गुनाह वादान पे को मिलेगा, क्योंकि ये उसकी खेती है। तो मैं ये कह रहा था कि अच्छी औलाद को छोड़ना ये जिम्मेदारी है। हज़रत याकूब ने भी अपने बेटे से वसीयत की थी कि मेरे बेटे बताओ मेरे बाद क्या करोगे। हमारे नबी ने वसीयत की थी। जब हमारे नबी का इंतकाल हो रहा था, इस जमीन पर सबसे अजीम हस्ती, सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बेमिसाल हस्ती, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिला करती है, उस जैसा पैदा हुआ न पैदा होगा। खूबसूरती में हो या सीरत में हो, किसी में कोई भी मैदान हो, उस जैसा लोग मैदान पैदा होगा। जब वो मर रहा था, जब उनके इंतकाल का आखिरी वक्त था, फातिमा रो रही थी, आयशा के आंख में आंसू था, सहाबा रो रहे थे। ऐसे वक्त में उन्होंने वसीयत की, पानी कर रहा था, ऐसे वक्त उन्होंने वसीयत की थी कि ए मेरे बेटो, उन्होंने वसीयत की थी कि ए मेरे, कहा था अस्सलात अस्सलात व मा मलकत अयमानुकुम। मेरे नबी की यह आखिरी वसीयत है। इसके बाद हमारे नबी वसीयत न कर सके थे। आखिरी वसीयत कहा था, ए लोगो नमाज पढ़ना, अपने मातहतों का ख्याल रखना। वसीयत की थी, वसीयत उन्होंने भी की है, वसीयत हम भी करते हैं। देखिए हमारी वसीयत क्या होती है। मैं ये कह रहा था कि ज़रूरत है कि हम ऐसे औलाद छोड़ें जो हमारे लिए मुफीद साबित हो। हम अपने बच्चों को तरबियत करना चाहिए, सूझ करना चाहिए, तरबियत करनी चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी, औलाद हो, कोई भी हो, उसकी तरबियत करनी चाहिए। हमारे नबी ने इसकी तालीम दी है। हदीस शरीफ है, बुखारी की हदीस है। हदीस फरमाती है कि मैं अपने घर में बैठी थी, इस असना में एक मांगने वाली आती है, उसके साथ 2 छोटी बच्ची है, और आके कहती है मैं 2 दिन से भूखी हूँ, खाना नहीं है, कोई खिलाइए तो सही। घर नबी का है, नबी कहता ऐसा माती है, मैंने घर को तलाश किया, पूरा खोजा, घर में सिर्फ एक खजूर, दो खजूर मिला, ये 2 खजूर मिला। पूरा घर को मैंने तलाश किया, नबी का घर है, सबसे अजीम हस्ती का घर है, उस घर का मामला ये है। कहती है मैंने घर को तलाश किया, सिर्फ 2 खजूर मिला, मैं 2 खजूर उस औरत के हवाले कर दिया। उस औरत ने 1 खजूर को लिया, बीचे बीच चिरा, दोनों बच्ची को आधा आधा दे दिया। दूसरा खजूर लिया, उसे खाना ही चाहती थी कि बेटी ने फिर मांग लिया, फिर उस दोनों को दे दिया, अपने खुद कुछ नहीं खाया। राजा फरमाती है मुझे इस वाक़े में बड़ा असर पैदा हुआ, बड़ा तासुर पैदा हुआ, ये क्या मामला है। और भी भूखी थी, अगर चाहती वो भी कुछ खा लेती, लेकिन बच्चे की मोहब्बत में खुद भूखी रह गई, तो बच्चे को पेश कर दिया। खुद देखा प्यारे नबी आए, प्यारे आका आए, इमामुल अंबिया आए, मैंने बयान किया कि जो ऐसी बात है, एक मांगने वाली आई थी, उसका 2 बच्ची थी, दोनों बच्ची वो औरत कह रही थी मैं 2 दिन से भूखी हूँ, खाने कुछ नहीं है। मैंने घर को तलाश किया, सिर्फ 2 खजूर मिला, मैंने दोनों खजूर उसको दे दिया। उन्हें ऐसा जो है तो बच्चों को खिलाया, खुद कुछ न खाई।
आप सुनते हैं, फरमाते हैं माने बेतोलेया मिन हादिहि बलाद बेशैइन व अहसना इलैहिन्ना कुन्ना रसत मिन नार। फरमाते हैं ए आयशा, जिसको अल्लाह ताला ने इन बेटियों से आजमाया है, बेटियां दी हैं, 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटियां दी हैं, इससे आजमाया है। देखिए यहाँ एक लफ्ज़ है मतलब तोलेया, माने आजमाना, मतलब मालूम है कि बेटी आजमाइश है। खास के आज के दौर में, आज के ज़माने में, जब ज़माना जहेज ज़माना है, ज़माना जहेज का है, ज़माना बराती का है, ये ज़माना जो नकदी का है। आज यकीनन ये बेटी आजमाइश है। उनसे पूछिए जिसके पास 2, 4, 5 बेटियां हैं, कितनी परेशान है, कितने फिक्रमंद हैं। वो सोचते हैं कैसे मेरी बच्ची शादी होगी, मैं गरीब आदमी, पैसे नहीं है, कैसे इन भिखारी का, वो लोग जो भिखारी है जहेज के नाम पर फरमाइश करते हैं, नकदी के नाम फरमाइश करते हैं, इन भिखारी का कैसे पेट भरूंगा। ऐसे आज के दौर में यकीनन बच्चियां आजमाइश है, इब्तिला है, इम्तिहान है। अल्लाह फरमाते हैं जिसको अल्लाह ताला ने 2 बेटियां दी, बेटे का आजमाया है, अहसना इलैहिन्ना, माँ बाप ने उससे अच्छा सलूक किया, माँ बाप ने उससे अच्छा बर्ताव किया, अच्छा सलूक किया। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसी बेटियां माँ बाप के लिए जहन्नम से पर्दा बनेंगी, ऐसी बेटियां माँ बाप के जहन्नम से आड़ बनेंगी, जहन्नम से पर्दा बनेंगी, अपने माँ बाप को जहन्नम से जाने से रोकेंगी। जिसको 2 बेटियां दी, 3 बेटियां दी, 4 बेटियां दी, उसकी अच्छी तालीम दी है, अच्छी तरबियत की है, उसे बताया है कि पर्दा क्या होता है, उसे बताया है कि तौहीद क्या है, उसे बताया है कि ईमान क्या है, उसे बताया है कि हम कौन लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, रसूल के मानने वाले हैं। हम जो है अपने माथे को किसी आज़म में नहीं धुआ सकते हैं। जिसने इस बात की तालीम दी हो कि हम मर तो जाएंगे, जान दे देंगे, कुंवारी रह जाएंगे, गैरों से शादी नहीं करेंगे। जिस बाप ने तालीम बच्चे को दी हो कि भूख हम जो है कुंवारी रह सकते हैं, अपने बाप की दहलीज पे मर सकते हैं, लेकिन किसी गैर के हाथ में अपना हाथ नहीं देंगे। जिसने बच्चे को सिखाया है, बताया है कि हमारी अजमत क्या है, हमारी बड़ाई क्या है, हम कौन लोग हैं, हम जन्नत वाले हैं, हम जन्नत के लिए पैदा किए गए हैं, वो जहन्नम के लिए पैदा किए गए हैं, वो जहन्नम वाले हैं, हम जन्नत वाले हैं। क्योंकि मुमकिन है जन्नत वाले जहन्नम वाले के हाथ में हाथ डाले, क्यों मुमकिन है। जिसने बच्चे तालीम दी, तरबियत की, आज की समाज देख रहे हैं, आज काफ़ी हो रहा है। हमारी बच्चियाँ, हमारी लगते जिगर, हमारे गोद में पलने वाली, हमारी माओ के छाती से दूध पीने वाली, आज ये लड़कियां गैरों के हाथ चढ़ रही हैं, गैरों के हाथ चढ़ रही हैं और दीन से फिर रही हैं, इस्लाम से फिर रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। और ऐसी लड़कियों का यह हाल होता है कि न दुनिया की होती हैं, न दीन की होती हैं, कहीं कहीं नहीं, न घर की न घाट की मारी जाती हैं। बहुत सी मिसालें मिलेंगी कि मोहब्बत में, इश्क में गैरों शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद वो लड़का उससे अयाशी कर लेता है, 7-5 साल लगता है, फिर लास्ट बार छोड़ देता है, बर्बाद कर देता है। खूब हो रहा है। जरूरत है कि ऐसे वक्त में जरूरत है हर वालिदैन अपनी बच्चियों की फिक्र करे, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करे। और उसका सबसे बेहतरीन जरिया यह है, सबसे अच्छा जरिया यह है, अपनी बच्ची को मस्जिद भेजिए, मस्जिद जुमा की नमाज भेजिए। जुमा की नमाज में आएंगी, कुरान दीन की बातें सीखेंगी, सुनेंगी, इंशाअल्लाह उनके दिल साफ होंगे, उनके जहन साफ होंगे, उनके ईमान में ताजगी आएगी। ताजगी आएगी, इन चीज़ों से बचेंगी, अपने ईमान की हिफाजत करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज हमारी माएँ बहनें मेले में जाती हैं, कोई एतराज होता है, महरम के मेले में कोई एतराज नहीं है, बाजार में घूमते कोई एतराज नहीं, मस्जिद आएंगे एतराज होता है। मस्जिद में और तो क्या काम है। नबी के ज़माने में नबी की बेटियां, नबी की बीवियां, सहाबा की बीवियां मस्जिद में आती थी, नमाज पढ़ती थी, कोई फितना नहीं। आज मस्जिद में फितना होता है। इनके फितना यही दिखाई पड़ता है जहाँ दीन की बातें होती हैं, जहाँ अल्लाह रसूल की बातें होती हैं, जहाँ जो नमाजी पढ़ने आता है और ऐसे करने आता है, कुछ जवाब पढ़ने आता है, क्या आपके जहन में ख्याल होता है कि ऐसे करे, नहीं होता है। तो जहाँ आने फितना है और बाजार में फितना नहीं है, यही लोग जिम्मेदार हैं इत्तेदाद के। वो लोग, वो मौलवी या वो आलिम जो मस्जिद रोकता है, वही जिम्मेदार है इसका, इस इत्तेदाद का। मैं कहता हूँ जिम्मेदार है, उससे वैसे हो रहा है। अगर वो लोग
اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو مسجد بھیجیں، مسجد دروازہ بند نہیں کریں. انشاءاللہ پوری امید ہے، 100% امید ہے ہماری بچیاں اس فتنے بچ جائیں گی. اس کا ذمہ دار مکمل طور سے ملان ہے، ان کے فتنے ہی نہیں آتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، بات الگ ہو جاتی ہے، میرا موضوع کچھ اور تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچیاں اللہ کی باتیں ہیں، جس کو اللہ نے بیٹی سے دے کر آزمایا ہے، وہ اچھا تربیت کرتا ہے، اس کا اچھے رنگ ڈھالتا ہے. ایسی بچیاں ماں باپ کے لیے جہنم سے آگ بنیں گی. کیا آپ نہیں چاہتی ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں؟ کیا آپ جہنم میں نہیں جائیں؟ آپ چاہتے ہیں جہنم سے بچیں؟ اپنے بچوں کو دین سکھائیے، دین بتائیے اور اس کی تربیت کیجیے. انشاءاللہ آپ کی بچی آپ کو جہنم سے بچانے کا سبب بنے گی. آپ کی بچی جہنم سے بچائے گی انشاءاللہ. جی اگر ایسا نہیں کیا آپ نے، بچے بگڑ جاتی ہیں آپ کی، تو آپ اس کے قصوروار ہوں گے، جہنم کے باعث بنیں گے. اللہ کے دوسری حدیث اللہ فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انابہ کہاتین وضم اصابعہ. رواہ امام مسلم فی صحیحہ. اللہ فرماتے ہیں جس نے 2 بچے کی اچھی تربیت کی، دین سکھایا، دین کی تعلیم دی، اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، وہ اور میں ساتھ میں ہوں گا. جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں، اچھی تربیت کی ہے، دین سکھایا ہے اور فتنوں سے آگاہ کیا ہے، جو فتنے ہمارے زمانے میں موجود ہیں، آگاہ کیا ہے. تو ایسے والدین، اور نبی باتیں ہیں کہ میں ساتھ میں، جس طرح 2 انگلی ساتھ میں ہیں ویسے ہی وہ ساتھ میں ہوں گے. چاہتے ہیں کہ آپ کی رفاقت نبی کے ساتھ ہو؟ چاہتے ہیں آپ کی معیت نبی کے ساتھ ہو؟ چاہتے ہیں نبی کے ساتھ آپ کا حشر ہو؟ چاہتے ہیں تو کیجئے یہ کام. سکھائیے اپنی بچی کو دینی تعلیم دیجیے، ان کو دینی رنگ میں ڈھالیے. چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ نبی کی رفاقت نصیب ہو، نبی کے ساتھ رہیں، تو طبیعت کی بچیوں کی. اسی طرح سے ہم پڑھیں گے اور آگے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں کہنے کی. حضرت لقمان جو ایک جو ہے بہت ہی حکیم آدمی ہے، نبی نہیں، رسول نہیں ہے، لیکن ان کی اتنی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نقل کیا ہے. اندازہ کیجیے، لقمان حکیم، کالا کون سا نہیں، کالا ہے، یہ حبشی انسان ہے، یہ حبشی انسان ہے. یہ نصیحت ہمارے بچوں کے لیے. کالا ہونا برا نہیں، غلام ہونا برا نہیں، چھوٹے خلاص ہونا برا نہیں. برا یہ کہ جاہل ہے، برا یہ کہ جاہل نہیں، ان پڑھ نہیں برا ہے. حضرت لقمان کالے کروٹے تھے، حبشی تھے، جو ہے کسی کیا کام کرتے تھے، اور برا بات کرنا ویسا موقع نہیں ہے. انہوں نے اپنے بچیوں کو نصیحت کی تھی، قرآن نے نقل کیا ہے. اللہ فرماتا ہے حضرت لقمان نے کہا تھا، یاد کرو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ شرکا ظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے. ایک نصیحت یہ ہوئی. دوسری نصیحت کی تھی کہ اے میرے بیٹے اگر تمہارے ماں باپ ایسا سلوک کرنا، ماں باپ اچھا برتاؤ کرنا، ماں باپ اچھا سلوک کرنا، لیکن یاد رکھو اگر تیرے ماں باپ تمہیں اس بات میں مجبور کرے کہ شرک کرو، اس کی بات مت ماننا. ماں کی بات ماننا ہے، ہر بات ماننا، لیکن اگر بات ان کی نبی کے خلاف ہے، رسول کے خلاف ہے، قرآن کی بات نہیں ماننا. تو اس نے ایسے کی. پھر فرمایا تھا اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کرنا. کہا تھا یا بنیا امر بالمعروف، اے میرے بیٹے تم چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ گے، تم دیکھنا تمہارے سماج میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جوا کھیل رہے ہوں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے چوری کرتے ہوں گے، کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے شراب پیتے ہوں گے. اے میرے بیٹے انہیں اچھی بات کو حکم دینا، برائی سے روکنا. نصیحت کر رہے ہیں بیٹوں کو، نصیحت کر رہے ہیں. کیا ہم نے نصیحت کی اپنے بچوں کو کہ میرے بیٹے ہم خود کیا دی ہیں، ہم خود شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، غیر ضروری کام میں لگے ہوئے ہیں. کہا تھا میرے بیٹے وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، برائی سے روکنا، اچھے بات حکم دینا. فرمایا تھا واصبر علی ما اصابک، اے میرے بیٹے دین کی دعوت دینا آسان نہیں ہے، دین کا کام کرنا آسان نہیں ہے.
یہ کہنا کہ یہ کام مت کرو آسان نہیں ہے، یہ کہنا کہ یہ کام کرو آسان نہیں ہے۔ جب لوگوں تم دین کی دعوت دو گے، لوگوں تم شرک سے روکو گے، لوگوں کو چوری سے روکو گے، تو تمہارے مخالف ہو جائیں گے، لوگ تمہیں گالیاں دیں گے، لوگ تمہیں ماریں گے پیٹیں گے، سب کرنا۔ دین کا کام آسان نہیں ہے، ہر کام آسان ہے، سب سے بھاری کام دین کا ہے۔ کسی کو کچھ کہیے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں، لوگ ہاتھ بالکل آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، لڑنے تیار ہوتے ہیں۔ کہا اے میرے بیٹے جب دینی کام کرو گے، قرآن نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کی، وہی لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہی موحد ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سب کام لینا۔ فرماتے ہیں یا بنیا، یہ بہت بڑی بات ہے، دھیان دینا، یا بنیا انہا ان لکم مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے تم جو بھی کام کرتے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، اچھے ہو برے ہو، تم جہاں بھی کرتے ہو اللہ کو جانتا ہے، اللہ جانتا ہے تم جہاں بھی کام کر رہے ہو، تم جو بھی کام کر رہے ہو، ہاں تم پہاڑ بلندی میں کرو، آسمان میں کرو، فضاؤں میں کرو، زمین کے تہہ خانے میں کرو، پانی کے اندر کرو، تم جہاں بھی جو کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سے اسے بے خبر نہیں ہے۔ تم یہ مست بہنا ممتاز نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت لقمان نے ہی کہا تھا اے میرے بیٹے جب تمہیں برائی کا ارادہ ہو تم دیکھ لینا کہ اس بار پہلے دیکھ لینا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، پہلے سوچ لینا کوئی میرا کام دیکھ تو نہیں رہا ہے، یا جب کوئی دیکھے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، تو گناہ کرنا تو ایسی جگہ کرو جو اللہ نہ دیکھ سکے۔ کون سی جگہ اللہ دیکھ رہا ہوں نہ کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ تمہارے کہتا ہے میرے بیٹے تم جو کام کر رہے ہو اچھے برے اللہ اس سے جانتا ہے، اس سے باخبر ہے، اس لیے تم کبھی بھی ایسے کام نہ کرنا جس سے تمہیں شرمندگی کا احساس ہو، جو جہنم میں جانے کا سبب بنے، جو قبر کے عذاب کا سبب بنے، جو اللہ کی ناراضگی سے ویسا بات کرنا۔ تو حضرت لقمان وصیت کر رہے ہیں، تو بہت ساری وصیتیں ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضرورت ہے ایسے وقت میں، آج کا دور جو ہے فتنہ انگیز دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا ہے، فتنے کئی طرح ہو سکتے ہیں، ان فتنوں سے ہمیں آگاہ ہونا ضرورت ہے، ہم آگاہ ہوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ ہمارے بہت سارے بچے یہاں موجود ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ان کی اولاد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے ہیں علی رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ ان کی نگاہ ایک عورت پہ پڑ گئی، بچے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، بات سے عمر ہوگی، ایک عورت پڑ گئی اور جا رہی تھی، چلا کھلا ہوا پڑ گئی ہے۔ اب ہمارا اے علی لا تتبع النظر، ایک بار پڑھنا تھا پڑ گیا، غلطی سے ایک بار نگاہ پڑنی تھی پڑ گئی، دوبارہ نہ پڑھنا، دوبارہ خیال ہو دوبارہ نگاہ نہ پڑے۔ آج ہمارے بچے تاڑتے رہتے ہیں۔ حضرت علی کہا جا رہا ہے، ان علی کے ماننے والے ہیں، ان علی نے پھر ان کے بعد ان کا یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے کسی اور کو نگاہ نہیں ڈالی۔ ہم حضرت عثمان کے ماننے والے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ ویسے صحابی ہیں جو خود اپنے شرمگاہ نہیں دیکھتے تھے، اپنی شرمگاہ نہیں دیکھتے تھے، 40 تک نگاہ نہیں پڑتی تھی، حضرت 40 دن بھائی جو پڑتی ہے تو پڑتی تھی، یہ ہے ان کے ماننے والے ہیں۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ روز اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر اچھے کام کو ہمیں توفیق دے، برے کام سے بچائے۔ اور جو ہے آج پروگرام ہونا ہے، اب تمام گزارش ہے کہ آپ پروگرام میں شامل ہوں، اس کے حصہ بنیں، انشاءاللہ اس سے ایمان میں تازگی آتی ہے، چونکہ اللہ فرماتا ہے فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین، کہ آپ یاد دہانی کرتے رہا کیجیے، اس سے دل میں اس مومن کو فائدہ ہوا کرتا ہے۔ آپ ایمان والے ہیں، یہاں بیٹھیں گے، دین کی باتیں ہوگی سنیں گے، چلو ایمان تازگی ہوگی، آپ کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں ہم بچوں پڑھاتے ہیں، ہم جو بچوں نصیحت کرتے ہیں، زیادہ پانی کام کرتا ہے، بچے خوب پڑھتے ہیں، پھر جو چار دن بعد بچوں میں سستی آ جاتی ہے۔ یہ پروگرام اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری ایمان میں تازگی پیدا ہو، ہمیں عمل کا شوق پیدا ہو۔ اپنا نام